بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کا بیان۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گرے گا، کبھی اسے آگ لپیٹ لے گی، پھر جب وہ آگ سے نکل کر آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز نعمت عطا کی ہے جو اول و آخر کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے لیے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے، میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پانی میں سے چند گھونٹ پی لوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ممکن ہے میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالبہ کر دو۔ وہ کہے گا، نہیں اے رب، اور عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور کہے گا، اور اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں، میں اس کے علاوہ تجھ سے اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کرو۔ وہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا، کیونکہ نہیں اے میرے رب، بس اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا، کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میری طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے کہ تیرے سوال کا سلسلہ ختم ہو جائے؟ کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنی دوسری دنیا دے دوں تو کیا راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، کہنے لگے، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہنستے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب اس نے کہا، کیا آپ رب العالمین ہو کر مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور آپ کو میری اس پوسٹ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو
ایک پیارا سا کمنٹ کر کے نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی کر کے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔